2013 کا تاریخی دن ہے اور تاریخ پاکستان کے حوالے سے آج کا دن نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آج پاکستان کے طول و عرض کے مختلف علاقوں کے اندر پاکستان کا 67واں یوم آزادی نہایت اہتمام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ تقریبات، جھنڈوں، بیانات، مختلف چینلز اور مختلف تقاریر اور خطبات کے ضمن میں ایک اہم ترین نکتہ جسے عام طور پر پچھلے چند سالوں سے فراموش کیا جا رہا ہے اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ باقاعدہ ایک لابی اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور اخبارات کے اندر، چینلز کی دنیا میں، ٹیبل ٹاک کی دنیا میں، مختلف سیمینارز، مختلف بیانات، تقاریر اور مختلف کانفرنسز کے اندر بائی دا وے نہیں، عمدن، قصدن، جان بوجھ کر کے تاریخ پاکستان کو مسخ کرنے کا کردار ادا کیا جا رہا ہے اور بار بار نہایت اہتمام کے ساتھ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کسی نظریے کی بنیاد پر نہیں بنا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ محض چند مولوی صاحبان کا نعرہ تھا، یہ پاکستان کی بنیاد نہیں تھا، پاکستان کا نظریہ نہیں تھا، اس کی بنیاد مذہب پر نہیں رکھی گئی، دین اسلام پر نہیں رکھی گئی، یہ بات بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہے۔ میں آج اس درسقرآن.com کے پلیٹ فارم پہ ایک درد دل لے کر کے آیا ہوں اور اپنے دل کی کوڑھن لے کر کے آیا ہوں، ایک مشن، ایک جذبے کے تحت آیا ہوں۔ مشن، جذبہ، درد دل اور گہری کوڑھن یہ ہے، 10 بستہ تمام کے تمام ارباب چینلز، ارباب اختیار، ارباب اقتدار اور تمام کے تمام ذرائع ابلاغ کے ذمہ داروں سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، اور وہ درخواست یہ کہ خدا را لاکھوں مسلمانوں نے جس مملکت کے جس مفہوم پر اپنی جانیں قربان کی تھیں، لاکھوں بہنوں نے اپنی عزتوں کی، لاکھوں جوانوں نے اپنی جوانیوں کی، لاکھوں بوڑھوں نے اپنے بڑھاپے کے وجودوں کی جو قربانیاں دی ہیں، وہ صرف ایک بات پر قربانی دی تھی، اور وہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسلام دین کی لیبارٹری، دین کی تجربہ گاہ، دین کے نفاذ کے قلعے، دین کے مرکز کے طور پر یہ ملک وجود میں آیا تھا۔ آج اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے کہ پاکستان نظریے کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا تھا، یا پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا تھا، اسلام کے نفاذ کے لیے وجود میں نہیں آیا تھا، تو محترم سامعین و ناظرین کرام، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، تاریخ کو مسخ کرنے اور تاریخ کے اندر جھوٹ بولنے کا اس سے بڑا کوئی مظاہرہ نہیں ہو سکتا۔ پہاڑوں جتنی سچائی، سمندروں کے سکوت جتنی سچائی، دن کی روشنی جتنی سچائی، سورج کی روشنی جتنی سچائی اور حقیقت صرف اور صرف یہ ہے کہ خدا کی قسم پاکستان اور اسلام لازم ملزوم کے طور پر وجود میں آئے تھے۔ پاکستان اسلام کے نفاذ کے لیے وجود میں آیا تھا۔ اگر کسی کو شبہ ہے تو پاکستان کے دستور کے اندر جو عبارات لکھی ہوئی ہیں، وہ عبارات کسی مولوی صاحب کی لکھی ہوئی نہیں ہے، کسی مفتی، کسی مدرسے، کسی مکتب، کسی دارالافتاء، کسی عالم دین کا لکھا ہوا دستور نہیں ہے۔ آپ جائیے، اس دستور کا مطالعہ کیجئے، قائد اعظم کی تقاریر کا مطالعہ کیجئے، قائد اعظم کی تقاریر کا ریکارڈ نکالیے۔ میں اس موقع پر صرف 2 واقعات ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے سیکولر طبقوں کے سامنے یہ بات نمایاں ہو کر کے سامنے آئے۔ ایک بہت بڑے مؤرخ، ادیب، شاعر، مجلس احرار کے ایک رہنما، مشہور و معروف صحافی شورش کاشمیری مرحوم نے
اپنی کتاب کے اندر ایک جگہ پر لکھا ہے کہ میں ہندوستان کے اندر تحریک پاکستان کے دنوں میں پاکستان کے مطالبے کے موقع پر ایک کھیت کے اندر گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا مسلمان اپنے کھیت کے اندر ہل چلا رہا ہے۔ میں نے جا کر کے اس سے پوچھا، بابا جی تمہارا ووٹ کس کے ساتھ ہے؟ تم پاکستان کو چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو؟ تمہاری رائے پاکستان کے ساتھ ہے یا نہیں؟ شورش کاشمیری مرحوم نے کہا، جب میں نے یہ سوال اس بوڑھے کسان سے کیا تو وہ بوڑھا کسان ہل ایک طرف کو رکھ کر کے میری طرف نظریں گاڑ کر کے دیکھنے لگا اور مجھے کہا، شورش کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اللہ کو ووٹ نہیں دوں گا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کلمے کی رائے کے ساتھ اب میری رائے نہیں ہوگی؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کلمے کا ساتھ نہیں دوں گا؟ شورش کاشمیری مرحوم نے کہا، جب مجھے کسان نے یہ جواب دیا میرا جسم ہل کر کے رہ گیا۔ اس سے آپ اس وقت کے مسلمانوں کی ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کا کیا مطلب سمجھ رہے تھے۔ پاکستان کا مطلب وہ صرف اور صرف کلمہ طیبہ سمجھ رہے تھے۔ پاکستان کا مطلب وہ نظام کلمہ طیبہ سمجھ رہے تھے۔ پاکستان کا مطلب وہ نظام اسلام سمجھ رہے تھے۔ اسی کے لیے لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی، اسی کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، اور مکہ اور مدینہ کے تمام قرینے پاکستان کی ہجرت و نصرت کے اندر پائے گئے۔ یہ تو ایک دلچسپ موضوع ہے، کسی وقت انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بات کریں گے کہ ہجرت مدینہ اور فتح مکہ کی پوری تاریخ ہندوستان اور پاکستان کے اندر دہرائی گئی ہے۔ یہ تکوینی تاریخ چلی ہے۔ مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی، مدینہ طیبہ کو آباد کیا تھا، مکہ سے ہجرت ہوئی تھی، مدینہ منورہ کے اندر مسافرت کی نصرت ہوئی تھی۔ تو ہندوستان سے ہجرت ہوئی تھی، پاکستان کے اندر ان مہاجرین کی آباد کاری اور نصرت کا فریضہ انجام دیا گیا تھا۔ ہجرت اور نصرت کے تمام خدائی سسٹم اور نظام پاکستان کے ہجرت کے اندر پائے گئے۔ وہ سارے قرینے یہاں پائے گئے، وہ سارے اسلوب یہاں دہرائے گئے، وہ سارا سسٹم ایک مرتبہ یہاں ریپیٹ ہوا ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے وہ الفاظ سامنے رکھنے چاہیے۔ چند صحافیوں نے ایک مرتبہ قائد اعظم مرحوم سے پوچھا کہ گاندھی تو یہ کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں ابھی تک اسکیم واضح نہیں ہے، پاکستان کیوں بنایا جا رہا ہے اور پاکستان کا مقصد کیا ہوگا؟ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے اسی وقت ان صحافیوں کے جھرمٹ کے پیچھے کھڑے ہوئے ایک چھوٹے سے 8 سال کے بچے کو بلایا اور بلا کر کے یہ کہا، بیٹا یہ بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا ہے اور پاکستان کس لیے وجود میں آ رہا ہے؟ اس بچے نے کہا، قائد اعظم پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے اور اسلام کے لیے یہ مملکت وجود میں آ رہی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے یہ کہہ کر کے صحافیوں کو سلام کیا کہ دیکھ لو، اس بچے کی بات سن لو اور جا کر کے گاندھی جی کو پیغام دے دو، پاکستان کا مطلب ایک معصوم 8 سال کے بچے پر بھی واضح ہے۔ اگر گاندھی جی کو اس بات کی خبر نہیں ہے تو پھر لگتا یہ ہے کہ شاید وہ پاکستان کا مطلب سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ ہیں۔ قائد اعظم کے یہ الفاظ تاریخ کی کتابوں کے اندر نہ صرف یہ کہ موجود ہیں بلکہ ان کی تقریر کے اگلے دن کے اردو نہیں انگلش اخبارات کے اندر سرخیاں لگی ہیں جس میں قائد اعظم کے یہ الفاظ کوٹ کیے گئے، پاکستان is going to be a laboratory for experimentary of Islamic values۔ پاکستان اسلامی اقدار اور اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے تجربہ گاہ اور لیبارٹری کے طور پر وجود میں آ رہا ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے الفاظ ہیں۔ اٹھائیے دستور کو۔ میں سیکولر حلقوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور نہایت 10 بستہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آج جب آپ ٹیبل ٹاک پر بیٹھتے ہیں اور ٹیبل ٹاک پر بیٹھ کر کے آپ کہتے ہیں پاکستان تو نظریے کی بنیاد پر نہیں آیا تھا، یہ تو ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر وجود میں آیا تھا، یہ تو صرف اور صرف مسلمانوں کی ایک مملکت تھی جس میں اسلام کا نظام ہونا تو کوئی لازم اور ضروری نہیں تھا۔ قائد اعظم تو سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے، وہ تو ایک سیکولر ریاست کا نظام چاہتے تھے۔ یہ باتیں جب آج آپ حضرات ٹیبل ٹاک کے اندر، ٹاک شوز کے اندر، سیمینارز اور کانفرنسوں کے اندر کرتے ہیں
تو میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں وہ مہاجرین کہ جن کی اولادیں آج پاکستان میں موجود ہیں ان کے سینوں پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھو، ان کے پاس جاؤ، سروے کرو، ان سے ملاقاتیں کرو کہ کیا یہ لاکھوں کے مجمع نے قربانیاں دی تھیں؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین ٹرینیں کٹی تھیں، ہزاروں بہنیوں نے کنووں کے اندر چھلانگیں لگا کر کے اپنی جانیں دے دی تھیں، اور ساس نے بہو کو زہر کی پڑیا اس مقصد کے لیے دی تھی کہ بیٹی جب عزت پر خطرہ آئے تو یہ زہر کی پڑیا کھا لینا اور اپنی عزت کو بچا لینا۔ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں بسوں، لاریوں، ٹرینوں کے اندر مسلمان ہجرت کر کے ہندوستان سے آتے تھے، مگر لاہور اور کراچی تک پہنچتے پہنچتے کسی ٹرین میں چند درجن مسلمانوں سے زیادہ مسلمان نہیں ملتے تھے۔ وہ ٹرینیں خون سے رنگین ہو کر کے پاکستان کی سرزمین پر پہنچ رہی تھیں۔ کیا ان سارے لوگوں نے ایک سیکولر اسٹیٹ کے لیے قربانیاں دی تھیں؟ کیا ان سارے لوگوں نے اپنی جانیں جو قربان کی کیا ایک لا دین مملکت کے لیے کی تھی؟ اس لیے کی تھی کہ یہاں پر ہندو، یہاں پر یہودی، یہاں پر سکھ، یہاں پر مجوسی، یہاں پر مسلمانوں کا نظام، ان سب کا نظام برابر سرابر ہوگا؟ کیا اس مقصد کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھیں؟ جائیے، جا کر کے اس طرح کے تبصرے اور اس طرح کے نظریات بیان کرنے سے پہلے ان مہاجرین کی اولادوں سے جا کر کے سروے کر لیجئے کہ تمہاری ماں قربانی کیوں دے رہی تھی، تمہارا دادا قربانی کیوں دے رہا تھا، تمہارا نانا کیوں قربانی دے رہا تھا۔ خدا کی قسم صرف اور صرف نظریے کی بنیاد پر وہ قربانی دے رہے تھے، غزوہ ہند سمجھ رہے تھے، جہاد سمجھ رہے تھے، اسلام کے لیے جان دے رہے تھے، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جا رہے تھے۔ آج آپ کو اگر مذہب اسلام سے لگاؤ نہیں ہے، آپ اسلام کا نظام یہاں نہیں چاہتے، یہ ایک الگ بحث ہے، اس کو آپ الگ انداز کے اندر انڈر ڈیبیٹ لائیں، اس کی آپ الگ سے بحث کر لیا کریں کہ جی یہ ہونا چاہیے، یہ ایک الگ بات آپ کر لیا کریں، لیکن خدا را تاریخ کو مسخ نہ کریں، ہسٹری کے ریکارڈ کو مت جھٹلائیں، یہ مت کہیں کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر نہیں بنا تھا۔ مسخ نہ کیجئے، اپنی رائے جو کچھ آپ کے دل کے اندر ہے آپ آزادی کے ساتھ کہنے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ کے پاس چینلز، آپ کے پاس میڈیا، آپ کے پاس پروپیگنڈے کی دنیا، آپ کے پاس ذہنوں کو بدلنے کی صلاحیتیں اور اسباب و ذرائع موجود ہیں۔ ویسٹ جو کچھ اگالے گا ہمارا میڈیا اس کی جگالی کرے گا، وہ جو کچھ ہمارے منہ میں دے گا ہم زبانیں سے وہی کچھ نکالیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے پاکستان اسی لیے بنا تھا، اس کے عدالت کے کٹہروں میں قرآن کا نظام ہوگا، اس کے اقتدار کے ایوانوں میں حدیث کا نظام ہوگا، یہاں ترمذی اور ابو داؤد نافذ کی جائے گی، یہاں قرآن کی تفسیر کا موضوع نافذ کیا جائے گا، یہاں کے پرانے قبرستانوں کی قبریں اسی مقصد کے لیے آباد ہوئی تھیں کہ یہ مملکت خداداد ہے، مملکت خداداد کے طور پر وجود میں آئی۔ علماء کے ہاتھوں یہاں جھنڈے اٹھوائے گئے، علماء کے ہاتھوں یہاں پہلی پرچم کشائیاں کروائی گئیں، اور جگہ جگہ تقاریر کے اندر اسلام کو بطور دستور حیات کے طور پر لایا گیا تھا۔ یہ اس کی اصل حقیقت ہے۔ 14 اگست منائیے، تقریبات میں ذوق اور شوق سے جائیے، اور جوق در جوق آپ اس کی تقریبات کو انجوائے کیجئے، اٹینڈ کیجئے، لیکن اپنے بیک آف دی مائنڈ میں، اپنے فرنٹ آف دی مائنڈ کے اندر، اپنے دل دماغ کے اندر نظریہ پاکستان کو بہرحال برقرار رکھیں۔ نئی نسل اس نظریے سے محروم ہونے پائے، یہ آج کی باقاعدہ سازش کی گئی ہے۔ اس درد دل کے ساتھ میں آج آپ حضرات کے سامنے پیش ہوا ہوں، یہی پیغام دینے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے یہ مملکت وجود میں آئی تھی۔ اسلام پاکستان کے لیے لازمی جز ہے، اسلام کے بغیر پاکستان نہیں رہ سکتا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ